انسان اپنا مال سمجھتا ہے. اور میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوں کہ ہمارے اس دور میں بھی ایسے ہی اسی طرح چل رہا ہے کہ یتیم کا مال آ گیا ہے تو پھر نہ چاچے کو علم ہے، نہ چاچے کو کسی بات کا خیال ہے، نہ مامے کو ہے، نہ دادے کو ہے، نہ پردادے کو ہے. کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا خیال رکھے کہ بھائی یہ یتیم کا مال ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. میں آپ کو فقہ کی کتابوں کی ایک مثال دوں. یہ قرآن میرے سامنے ہے، یہ سورۃ النساء، یہ پورا رکوع ایسا ہے جس میں یہ مسئلے بیان ہوئے ہیں یتیموں کے. ٹھیک ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی یتیم ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے مثال کے طور پر ان کے بھائی کا بیٹا ہے، بھائی فوت ہو گئے، بیٹا چھوٹا ہے، ابھی یتیم ہے، بچہ ہے، تو اب ان کی زیر کفالت ہے، ان کے انڈر ہے. تو شریعت فقہ کی کتابیں یہ بات کہتی ہیں کہ یہ جب گھر میں سالن پکائیں گے، ٹھیک، اس میں کچھ مال اس کا بھی ہے، اس یتیم کا مال بھی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا سالن بھی الگ پکاؤ، کہ اس کے سالن کا حصہ بھی آپ کے پیٹ میں نہ چلے. یہ شریعت کہہ رہی ہے. تو یتیم کے بارے میں شریعت اتنی زیادہ، تو بہت بڑا ظلم اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ یتیم کا مال مفت سمجھ کر آج کس طرح کھایا جاتا ہے. دے دوں آپ کو مثال، یہ بات بتا دوں، کوئی بندہ ناراض نہیں ہو. یتیم کا مال آج کس طرح کھایا جاتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد کبھی تیجا کرتے ہیں، کبھی چلیسوا کرتے ہیں، کبھی کول کرتے ہیں، کبھی جمعرات کرتے ہیں. تو وہ جو مال پکا رہے ہیں، وہ سالن ہے، چاول ہے، روٹی ہے، وہ پک رہی ہے، وہ سارے کھا رہے ہیں میرے سمیت. مسئلہ تو مسئلہ ہے نا، جنہوں نے کھایا ہوا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسئلہ تو شریعت ہے. تو سارے اس میں آ گئے ہیں جی، اور نہیں جی یہ تو کرنا پڑتا ہے تو اپنے جیب سے کرنا، اس یتیم کے مال سے کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں سے، اور ان کمزوروں میں سر فہرست ایک طبقہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیموں کا طبقہ. یتیموں کے طبقے کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، حضور کی ازواج، حضور کی بیویوں کا، ان کا یتیموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ تو اللہ کریم یہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، یہ آپ نے آیت کا ترجمہ پکانا ہے، ٹھیک ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور تم دے دو یتیموں کو، أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال. یتیم بندہ رہتا کب تک ہے؟ دیکھو نا، ایک بندہ آپ کے والد سے بہت ہو گئے تو آپ یتیم، اب آپ یتیم نہیں ہیں. یہ بات آپ ذہن میں یہ بھی پکا لینا کہ یتیم اس وقت تک اس بچے کو یتیم کہا جائے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہوا. بالغ ہو گیا نا، اب اس کے بعد ہے تو یتیم ہی ہے کہ اس کا ابا نہیں ہے دنیا میں. لیکن وہ جو شریعت نے جو ایک پیمانہ مقرر کیا ہے یتیم کے لیے، اب وہ اس کے لیے ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد اب وہ بالغوں کی فہرست میں ہے اور اس کے اوپر احکامات چلیں گے. تو یتیم، کیونکہ جب بندہ بالغ ہو جائے تو عقل تام ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے جیب کے پیسے کسی بندے کو راستے میں پکڑا دے تو اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی اس کے اپنے پیسے ہیں. لیکن جب تک نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، تو اس وقت تک تو شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کے مال کو، ہاتھ تو دور کی بات، دیکھنا بھی نہیں، دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. تو سمجھ آ گئی یتیم کی بات کی، یتیم سے کس عمر تک ہوتا ہے. تو وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم خبیث کو طیب کے ساتھ تبدیل نہ کرو، گندے کو اچھے کے ساتھ تبدیل، گندے کو صاف کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی مطلب ہے جو بھی میں نے مثال دی ہے کہ تمہارا مال تمہارے لیے حلال ہے، اپنے مال کو یتیم کے مال کے ساتھ تبدیل کر کے نہ کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے خبیث ہے ابھی، اس لیے کہ وہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، وہ تم استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ. جس طرح ادھر کہتے ہیں نا فوجی کریا کرنا پہنا ہے نہیں، اور چلیسوا کرنا پڑتا ہے نا، جمعرات کرنی پڑتی ہے، ایسے ہے یہ نہیں، کول کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو کول شول پہ جو کچھ کرنا ہے نا وہ اپنے جیب سے کر کیا جائے، یتیم کا مال کھانے کی کوشش
اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے اس کے بارے میں وہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کس جگہ میں ہے، وہ کہ جس میں آتا ہے کہ یہ آ گیا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں، ہاں وہ روٹی نہیں کھا رہے، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کوئی کھانا پسند کرتا ہے انگارہ کو منہ میں رکھتا ہے؟ تو یہ کس طرح سمجھ آئے گی کہ یہ آگ ہے؟ جب قرآن کے نزدیک آ جائیں گے، جب شریعت کے نزدیک آ جائیں گے، ورنہ تو جن کو قرآن حدیث کا نہیں علم یا اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی آگ جھاڑ نہیں، ان کے لیے تو سب ہی کیا ہے؟ جائز، وہ سب کھا رہے ہیں۔ اس لیے یتیم کا مال، تو یہ میں نے آیت کا ترجمہ آپ کی سمجھ